سب سے پہلے قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں میں سے آپ کو حج کو بلانے کے لیے چنا. آپ مبارکباد کے خالق ہیں. بہت سے لوگ دوڑ میں تھے، لاکھوں لوگ کوشش کیے، لیکن اللہ نے آپ کو چنا اپنے گھر کو بلانے کے لیے. اب جانے سے پہلے کی تیاری، کپڑے اچھے بنا لیے، صاف ستھرے کپڑے کر لیے، جسم کو پاک کر لیا، سامان اچھا لے لیا، لیکن دل صاف نہیں کیے تو پھر اس کو بھی کرنا چاہیے. پہلے دل صاف کرنا چاہیے. بغض، کینہ، بھائیوں سے دشمنی، آپس کا اختلاف، یہ ختم کر کے اللہ کے دربار میں جانا چاہیے، کیونکہ عبادت کرنے جانا ہے. اور جب اللہ کی عبادت آپ کریں گے اور حج کے فرائض انجام دیں گے اور دل میں کینہ، بغض اور لوگوں کی دشمنی رہے گی تو پھر کیسے وہ اثرات آپ کے اندر آئیں گے؟ اس پہ غور کر لیجیے. ابھی آپ جا رہے ہیں یہاں سے، ابھی عزم کیے ہیں، آپ ارادہ کی اور ارادہ کر کے حج کمیٹی میں آپ آئے جانے کے لیے. آپ آنے سے پہلے آپ کے چہرے کیسے نظر آ رہے تھے اور آج آپ کے چہرے کیسے نورانی ہو گئے، کیونکہ اللہ اپنے دربار میں بلا رہا ہے. تو جانے سے پہلے اپنی صفائی کر کے جانا چاہیے دل. نمبر 2، وہاں جائیں گے بہت سے کام ہیں. جیسے مفتی صاحب نے کہا آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر آپ جا رہے ہیں، اور وہاں سے پھر آپ مکہ جائیں گے. اب مدینہ پہنچے، کس کے مہمان ہیں آپ؟ حج کمیٹی کے نہیں، سعودی عرب کے نہیں، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں مدینے میں. اگر چھوٹی موٹی تکلیف ہوتی ہو وہاں تو برداشت کرنا چاہیے، شکایت نہیں کرنا چاہیے. کس کے مہمان ہیں؟ سرکار کے مہمان ہیں. اور اگر آپ شکایت کریں گے تو کس کی شکایت ہوگی؟ اکثر ہوتا ہے ایسا، چھوٹے موٹے غلطیاں ہر انسان سوچے، انسان ہے، فرشتہ نہیں ہو سکتا. ویسے الحمدللہ اس سال ریاستی حج کمیٹی کے چیئرمین صاحب اور ان کے ممبران اور اراکین نے خوب محنت کی. ماشاءاللہ اچھے پروگرام ہیں، اچھے انتظامات کے، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے. تو یہ کام کمیٹی کا ہے. فلائٹ تک آپ کو پہنچانا، فلائٹ میں بیٹھ کے وہاں اترنے کے بعد سے واپس آنے تک سعودی حکام کا کام ہے، آگے کا کام کرنا. تو شکایتیں نہیں ہونی چاہیے. اکثر ایسا ہوگا کہ کھانا پکنے کے لیے دیر ہو گیا تو آدمی کو غصہ آ جاتا، تھوڑی سی تکلیف ہو گئی تو آدمی کو غصہ آ جاتا. جو شخص چھوٹی چھوٹی چیزوں کی شکایت کرے گا وہ آدمی حج کیسے کرے گا؟ غور کریے. کوئی دو تکلیفیں ہوں گی اور ان تکلیفوں کو برداشت کرنا ہی عبادت ہے. نمبر 3، آج کل کی سب سے بڑا کینسر اور سب سے بڑا فتنہ موبائل. موبائل کا استعمال. وہاں بھی گئے، میری خواتین یہاں بیٹھی ہیں الحمدللہ، وہاں بھی گئے، وہاں سے بھی اگر بات ہو رہی، شکایتوں کی، فون پہ بات ہو رہی، تو پھر حج کس فائدے کا بولو؟ مرد حضرات ہو رہے، فون لے لے کے 4 گھنٹے لگے ہوئے بات کرنے میں، جبکہ ایک سیکنڈ آپ کا مبارک ہے. ایک سیکنڈ آپ کا وہاں پہ کاؤنٹنگ میں آئے گا. ایک سیکنڈ میں 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی. ان نیکیوں کو چھوڑ کر اگر ہم اس کی طرف جائیں گے اور وہاں جا کر موبائل کا استعمال کریں گے، فوٹو لیں گے، عمرہ کر رہے ہیں یا طواف کر رہے ہیں، ایک طرف موبائل ہاتھ میں پکڑ کے طواف ہو رہا ہے، آپ کا ذہن اللہ کی طرف نہیں ہے، آپ کا ذہن عبادت کی طرف نہیں ہے، آپ کا ذہن اور دماغ موبائل کی طرف ہے. کیسے قبول ہوگا بتائیے؟
اس سے بچنا چاہیے. ہاں ایک آدھ فوٹو یادگار کے لیے. جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء، دیگر اضلاع سے تشریف لائے علماء کرام، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کا جو قافلہ ہے جو مدینہ شریف کی طرف جا رہا ہے، آج اس محفل میں پچھلے 6 مہینے سے تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی کوشش رہی کہ ہر اضلاع کے فلائٹ ایک ساتھ جائیں. جیسے کریم نگر کے لوگ ہیں وہ تربیتی کیمپ میں ایک ساتھ بیٹھے ہیں، پلین میں بھی ایک حج کمیٹی میں بھی ایک ساتھ ہے تو پلین میں بھی ایک ساتھ رہیں گے، مدینے کے ہوٹلوں میں بھی ایک ساتھ رہیں گے، یعنی تمام حج جو ہے ایک ساتھ کر کے واپس آئیں گے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو علماء کرام آپ حضرات کو تربیت دیے ہیں آج وہ اسٹیج پہ تشریف فرما ہے. آج اس پلین کے اندر جس کی کیپیسٹی 285 سے زیادہ ہے، اس کے اندر کریم نگر کے 94 ہے، کھمم کے 45 ہے، تجبلی کے 18 ہے اور جگتیال کے بھی لوگ ہیں، دیگر حیدرآباد کے لوگ ہیں. تو الحمدللہ آپ حضرات کو مناسک کے حج کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں کی گرمی کے تعلق سے، وہاں پر پیدل چلنے کے تعلق سے ان تمام چیزوں کو ٹریننگ دی گئی ہے. الحمدللہ آپ تیار ہو کر جا رہے ہیں. اب یہ ہمارا حج کمیٹی کا مدینہ شریف کا آخری قافلہ ہے. اس کے بعد سے جو قافلے ہوں گے وہ مکہ شریف کو حجاج کو پہنچیں گے، کیونکہ آپ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، جس سے قبل علماء کرام نے کہا کہ السلام کے تحفے لے جاؤ. وہاں پر ایک منٹ بھی خالی مت رہو. جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے. انہوں نے کئی سال اپنے زندگی کے مدینے میں گزارے ہیں. آپ جب واقعہ آپ لوگ اپنے ذہن نشین کر لیں. امام مالک جب بھی مدینے کے گلیوں میں چلتے تو بیچ میں سے نہیں چلا کرتے، بازو سے اپنی پیٹھ دیوار کو رگڑ کے چلتے تھے، بیچ گلی میں سے نہیں چلتے تھے. آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ بازو سے کیوں چلتے ہیں، بیچ میں سے کیوں نہیں چلتے؟ امام مالک فرماتے ہیں بیچ میں سے ہو سکتا ہے میرے آقا کا قدم پڑا ہو، اس قدم پہ میں اپنا قدم ڈال دوں تو میں بے ادبی سمجھوں گا اس کو. ایک امام کا یہ عقیدہ تھا. آپ نے اتنے سال اپنے زندگی گزاری، جب بھی آپ کو حاجت ہوتی تو آپ مدینے کی باؤنڈری بارڈر پہ چلے جاتے، ایک پاؤں اپنا مدینے کی زمین پہ رکھ کے دوسرا بارڈر کے باہر رکھ کر آپ جو ہے پانی دھوتے تھے. تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ فرمایا میں اپنی موت مدینے کی سرزمین پہ ہی چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں مدینے کی سرحد کے باہر چلے جاؤں اور میرا دم نکل جائے. تو ہمارے علماء کرام کا عقیدہ، ہمارے بزرگان دین کا عقیدہ، ہر مسلمان کا زندگی میں خواہش ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ سے حج ہو جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نظارہ مل جائے. سرکار نے فرمایا جو کوئی میری مزار کی زیارت کرے گا وہ گویا کہ ایسا ہے کہ زندگی میں اس نے مجھے اپنی زیارت کی ہے. اور سرکار فرماتے ہیں اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہوگی. بہرحال حضرات وقت ہو رہا ہے کہ خاص باتیں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں. واپسی کے ٹائم پر آپ لوگ الیکٹرانک آئٹمس نہ لائیں، سونا خرید کے نہ آئیں، کیونکہ ایئرپورٹ پہ چیک ہوتا ہے. جتنا پہن کے جا رہے ہیں اتنا ہی لے کے آئیے اور کوئی بھی الیکٹرانک آئٹم ساتھ نہ لائیے. دوسرا حج کمیٹی کے تعلق سے وہاں پر کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم حج کمیٹی سے زیادہ کیا ہم آپ کو کھانا دیں گے. حج کمیٹی کے کوئی وہاں پر نہیں ہے. حج کمیٹی نہ کوئی سیم کی ذمہ دار ہے، نہ کوئی ٹیلی فون کی ذمہ دار ہے، نہ وہاں کے کھانوں کی ذمہ دار ہے. ہمارے حج انسپیکٹر اور خاص بات یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اضلاع کے لوگوں کو ایک ساتھ رکھیں گے. کریم نگر والے ایسے خوش نصیب ہے، ہمارے حج انسپیکٹر جو ہے تو وہ بھی کریم نگر کے آپ لوگوں کے ساتھ. اب تمام ذمہ داری آپ لوگوں کی رہے گی. لے جا کے واپس جانی تھی اسی قسم کا کچھ بھی دشواری ہوئی تو یہ حضرات آپ کے ساتھ ہے. اور ہمارے آخری فلائٹ سے اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر بھی آپ کے بیچ پہنچ رہے ہیں.